السلام علیکم دوستوں، اردو اسٹڈی چینل پر آپ تمام کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم معنی کے لحاظ سے فعل کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے قبل زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسموں کے بارے میں پڑھایا جا چکا ہے۔ آج کے اس سبق میں جانیں گے معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی ارتھ کے آدھار پر کریا کے کتنے پرکار ہوتے ہیں۔ معنی کے لحاظ سے فعل کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ نمبر 1 فعل لازم، دوسرا ہے فعل متعدی اور تیسرا ہے فعل ناقص۔ فعل لازم کو ہندی میں اکرمک کریا اور فعل متعدی کو سکرمک کریا کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص یہ معنی کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر آپ سے سوال پوچھ لیا جائے معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں تو اس کا جواب ہوگا 3۔ تو ان تینوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فعل لازم یعنی اکرمک کریا، فعل لازم کو کہا جاتا ہے اکرمک کریا، یعنی فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر اپنی بات کو پورا کر دے، یعنی جس کو کرم کی ضرورت نہ ہو۔ کرم کہتے ہیں مفعول کو، یعنی ایسا فعل جو بغیر مفعول کے اپنی بات کو مکمل کر دے، اس کو اکرمک کریا یعنی فعل لازم کہا جاتا ہے۔ تو پھر سے اس کو سمجھ لیجئے، فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل اور فعل کے ساتھ مل کر اپنی بات کو پورا کر دے۔ تو اس کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں، فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر بات یا جملے کو مکمل کر دے، یا وہ فعل جس کی تکمیل یعنی جس کی پورتی کے لیے، تکمیل کہتے ہیں پورن کرنے کو، مکمل کرنے کو، جس کی تکمیل کے لیے صرف فاعل ضروری ہوتا ہے۔ فاعل کہتے ہیں کرتا کو، یعنی کرتا اور کریا دونوں کے ملنے سے جب بات پوری ہو جائے تو اس کو فعل لازم کہا جاتا ہے۔ جیسے خرگوش دوڑا، یہاں پر ایک کام کو کرنے والا ہے اور دوسرا کام ہے، یعنی اس جملے میں صرف کرتا اور کریا ہے، یہاں پر کرم موجود نہیں ہے، یعنی فاعل اور فعل کے ملنے سے بات کو پورا کر دیا گیا ہے۔ تو ایسا فعل جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے، اس کو فعل لازم یعنی اکرمک کریا کہا جاتا ہے۔ جیسے بچہ رویا، یہاں پر بچہ رونے والا ہے اور کام کون سا ہوا؟ رونے کا۔ تو فعل اور فاعل یعنی کرتا اور کریا دونوں کے ملنے سے بات مکمل ہو گئی۔ عمران جاگا، طارق سویا، مور ناچا، چور بھاگا، یہ تمام ایسی مثالیں ہیں جن میں ایک فاعل یعنی ایک کرتا ہے اور دوسرا ایک فاعل ہے یعنی ایک کرتا ہے اور دوسرا کریا ہے یعنی فعل ہے۔ تو ایسا فعل جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر اپنی بات کو پورا کر دے، اس کو فعل لازم کہا جاتا ہے۔ ان مثالوں میں فعل اور فاعل کے ملنے سے بات مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہ جتنی بھی مثالیں ہیں ان سب میں فعل اور فاعل کے ملنے سے بات مکمل ہو گئی ہے، یعنی فعل کہتے ہیں کریا کو، فعل کہتے ہیں کریا کو اور فاعل کہتے ہیں کرتا کو۔ ان مثالوں میں فعل اور فاعل کے ملنے سے بات مکمل ہو گئی ہے، یہاں پر مفعول یعنی کرم کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے اس کو اکرمک کریا کہا جاتا ہے۔ چونکہ اکرمک یعنی بغیر کرم کے جو کریا ہوتی ہے، بغیر کرم کے جو کام ہوتا ہے، اس کو فعل لازم کہا جاتا ہے۔ تو ان مثالوں میں فعل لازم بتایا گیا ہے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس میں فاعل کے ساتھ اپنی بات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے فعل لازم کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ فعل لازم کی ترتیب، فاعل یعنی کرتا اور کریا دونوں کے ملنے سے بات پوری ہو جاتی ہے تو فعل لازم اس کو کہا جاتا ہے۔ فاعل اور فعل جب دونوں کے ملنے سے بات پوری ہو جاتی ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ فعل لازم بن جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے، بچہ رویا، اس جملے میں بچہ یہ فاعل ہے اور یہ رویا یہ فعل ہے۔ فعل لازم کی پہچان، فعل لازم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ساتھ مفعول استعمال نہیں ہوتا، تو یہ اس کی خاص پہچان ہے۔ فعل لازم کے ساتھ مفعول کا استعمال نہیں ہوتا، یا جس فعل کے ساتھ نے کی ضرورت نہ ہو تو وہ فعل لازم ہوگا۔ جیسے آپ نے جتنی بھی مثالیں یہاں پر پڑھی، کسی میں بھی نے کا استعمال نہیں کیا۔ نے ہمیشہ فاعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کو ہمیشہ مفعول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ماں نے،
माँ ने बच्चे को मारा। तो इस जुमले में को किसके साथ इस्तेमाल हुआ? बच्चे के, और ने इस्तेमाल हुआ है माँ के साथ। तो माँ यहाँ पर फ़ाइल है और बच्चे यहाँ पर मफ़ूल यानी करम हैं। जैसे खरगोश दौड़ा, इस जुमले में खरगोश फ़ाइल और दौड़ा यहाँ पर फ़ेले लाजिम है। जिस जुमले में आपको ने पढ़ने को मिले, समझ लेना वो जुमला फ़ेले लाजिम नहीं है बल्कि फ़ेले मुतअद्दी है। इसके बाद है दूसरा फ़ेले मुतअद्दी। फ़ेले मुतअद्दी कहा जाता है सकर्मक क्रिया। फ़ेले मुतअद्दी वो फ़ेल जिसमें क्रिया के साथ साथ कर्म का भी इस्तेमाल किया गया हो, उस फ़ेल को कहते हैं जिसको पूरा करने के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़े। यानी जिस फ़ेल को पूरा करने के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ूल की ज़रूरत पड़े उसको फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। और फ़ेल लाजिम में फ़ेल को सिर्फ़ फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है और फ़ेल मुतअद्दी में फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़ती है। या वो फ़ेल जिसकी तकमील के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल भी ज़रूरी हो उसको फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। अगर मफ़ऊल ना हो तो काम अधूरा रह जाएगा। जैसे इमरान ने किताब पढ़ी, यहाँ इमरान काम को करने वाला है और पढ़ने का यहाँ काम हो रहा है। किस चीज़ को पढ़ा जा रहा है? किताब को। तो यहाँ किताब जो है मफ़ऊल है यानी किताब यहाँ पर करम है। फातिमा ने दूध पिया, इस जुमले में फातिमा काम को करने वाली है, पीने का काम हो रहा है और पीने का असर दूध पर हुआ है। अब आपने एक चीज़ यहाँ और भी नोटिस की होगी, इसमें ने इस्तेमाल हो रहा है। ने फ़ाइल के साथ इस्तेमाल होता है, ने हमेशा फ़ाइल के साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए ने को अलामत फ़ाइली भी कहा जाता है। कुरान ने इंसान को जीना सिखाया, कुरान यहाँ पर सिखाने वाला है तो कुरान यहाँ पर फ़ाइल है, करता है, और सिखाया ये इसके ज़रिए से काम हो रहा है। क्या सिखाया? जीना सिखाया। किसको सिखाया? इंसान को सिखाया। कल के वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी, कोई भी जो जुमला होता है उसमें दो मफ़ऊल हो सकते हैं। पहले को मफ़ऊल अव्वल कहा जाता है और दूसरे को मफ़ऊल सानी कहा जाता है। तो इस जुमले में मफ़ऊल सानी की मिसाल आपको देखने को मिलेगी। कुरान ने इंसान को जीना सिखाया, तो कुरान यहाँ पर फ़ाइल है और सिखाया ये यहाँ पर क्रिया है। और क्या सिखाया? जीना सिखाया, ये मफ़ऊल है, और किसको सिखाया? इंसान को, तो ये भी यहाँ पर मफ़ऊल हैं। तो यहाँ पर इस जुमले में दो मफ़ऊल इस्तेमाल हुए हैं, जीना और इंसान। हामिद ने ख़त लिखा, इस मिसाल को देखिए, हामिद ने लिखा। हामिद यहाँ पर काम को करने वाला है, और कौन सा काम हुआ? लिखने का काम हुआ है, और क्या लिखा गया है? ख़त। तो हामिद यहाँ पर फ़ाइल है, लिखा यहाँ पर फ़ेल है, और ख़त यहाँ पर मफ़ऊल है यानी करम है। हातिम ने गरीबों को खाना खिलाया, हातिम यहाँ पर काम को करने वाला है, और क्या किया? खिलाने का काम किया। क्या खिलाया? खाना, और किसको खिलाया? गरीबों को। तो यहाँ पर भी हमने दो मफ़ऊल को जमा किया है, पहला मफ़ऊल अव्वल और दूसरा मफ़ऊल सानी। आपसे जुमला देकर, कोई भी वाक्य देकर ये पूछ लिया जा सकता है कि इस जुमले में मफ़ऊल को बताइए। अकबर ने इंसाफ किया, ये जुमला दे दिया जाए, अकबर ने इंसाफ किया, इस जुमले में मफ़ऊल की पहचान कीजिए। तो अकबर यहाँ पर काम को अंजाम देने वाला है, और कौन सा काम किया? इंसाफ किया। क्या किया? इंसाफ। तो इंसाफ इस जुमले में क्या होगा? मफ़ऊल होगा। अकबर ने इंसाफ किया, तो करना यहाँ पर काम है, और इंसाफ यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो है। पहले मुतअद्दी की तरतीब इस तरह होगी, सबसे पहले फ़ाइल इस्तेमाल होगा, फ़ाइल के बाद मफ़ऊल होगा, और मफ़ऊल के बाद फ़ेल होगा। तो फ़ेल मुतअद्दी में फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फ़ेल लाजिम में सिर्फ फ़ाइल और फ़ेल का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद है फ़ेल। यहाँ पर नोट दिया गया है, इस नोट में आपको ये बताया गया है कि ने अलामत फ़ाइल के साथ इस्तेमाल होती है और को मफ़ऊल के साथ इस्तेमाल होती है। इस लिहाज से ने को अलामत फ़ाइली कहा जाता है और को अलामत मफ़ऊली कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हातिम यहाँ पर करता है, तो यहाँ पर ने किसके साथ आई? हातिम के। तो हातिम यहाँ पर क्या होगा? फ़ाइल होगा। यानी ने से पहले आने वाला जो लफ्ज़ होगा वो क्या होगा? फ़ाइल होगा, और को से पहले आने वाला जो लफ्ज़ होगा वो मफ़ऊल होगा। इसके बाद तीसरी जो किस्में, हिंदी में 2 होती हैं, उर्दू में 3 होती हैं। तीसरा है फ़ेल नाकिस। फ़ेल की मिसाल पढ़ाते वक्त आपको ये बात बताई गई थी। फ़ेल कहते हैं किसी भी काम के करने या होने को,
کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کام کو جب کوئی کرنے والا موجود ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ایسا کام ہوتا ہے جس کو کیا جاتا ہے. تو یہ کرنا، کام کا کرنا الگ ہے اور کام کا ہونا الگ ہے. کام کا کرنا جو ہوتا ہے اس میں کام کا کرنے والا یعنی کرتا یعنی فاعل موجود ہوتا ہے، جبکہ ہونا جو ہوتا ہے اس میں فاعل نہیں ہوتا. فعل ناقص کی تعریف پڑھ لیجئے. فعل ناقص وہ فعل جس میں کسی کام کا صرف ہونا پایا جائے، کرنا نہیں پایا جاتا، صرف ہونا پایا جاتا ہے. فعل ناقص کی تعریف پڑھ لیجئے. وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا پایا جائے، اس میں صرف کسی کام کا ہونا پایا جاتا ہے، کرنا اس میں نہیں پایا جاتا. تو یہاں پر کوئی کرتا نہیں ہوتا. فعل ناقص میں یہ بات آپ دھیان رکھنا، فعل ناقص میں کوئی فاعل یعنی کرتا نہیں ہوتا. کرتا کی جگہ اس میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے. یعنی جو فعل ناقص ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ یہاں پڑھ لیجئے. فعل ناقص یہ فعل اور فاعل کے بجائے، یعنی فعل ناقص کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ فعل اور فاعل کے بجائے مبتدا اور خبر پر آدھارت، مشتمل کہتے ہیں، آدھارت ہوتا ہے. تو یہ فعل ناقص جو ہے یہ فعل اور فاعل کے بجائے مبتدا اور خبر پر مشتمل یعنی آدھارت ہوتا ہے. مبتدا کہتے ہیں ادیشیہ کو اور خبر کہا جاتا ہے ودھے کو. مبتدا کہا جاتا ہے جس کے بارے میں کچھ کہا جائے، یعنی جس کے سمبندھ میں واقعے میں کچھ کہا جاتا ہے اسے ادیشیہ یعنی مبتدا کہتے ہیں. اور خبر ادیشیہ کے وشے میں جو کچھ کہا جائے اس کو ودھے یعنی خبر کہا جاتا ہے. اس کا کوئی فاعل یعنی کوئی کرتا نہیں ہوتا. فعل ناقص میں کوئی کرتا یعنی کام کو کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو اسم ہوتا ہے وہ فاعل یعنی کرتا کے بجائے مبتدا کہلاتا ہے. اور جملے یعنی واقعے کا باقی حصہ جو کسی طرح کی خبر یا حالت کو بتاتا ہے وہ خبر یعنی ودھے کہلاتا ہے. جیسے خدا رحیم ہے، یہ ایک جملہ ہے. ایک تو خدا رحیم ہے، دوسرا ہے خدا رحم کرتا ہے. خدا رحم کرتا ہے. دیکھیے خدا رحم کرتا ہے تو یہاں کرتا موجود ہے، یہاں کام کو کرنے والا موجود ہے، اور یہاں صرف یہ کہا جا رہا ہے خدا رحیم ہے. یعنی خدا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ خدا رحیم ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ خدا رحم کرتا ہے. تو یہاں خدا کرتا ہے یعنی یہاں پر خدا کو فاعل بنایا گیا ہے، جبکہ یہاں پر خدا مبتدا ہے، یعنی خدا کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، خدا کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے. اس جملے میں خدا مبتدا یعنی ادیشیہ ہے جس کے بارے میں یعنی جس کے سمبندھ میں کچھ کہا جاتا ہے، اور رحیم یہاں پر خبر ہے. رحیم یہاں پر خبر ہے جس کو ہندی میں ودھے کہا جاتا ہے. اس کی کچھ اور مثالیں پڑھ لیجئے. خالد ذہین ہے، یہاں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے خالد یہاں پر کام کو کرنے والا ہے، بلکہ خالد کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے. تو جملے میں جس کے بارے میں کچھ کہا جائے اس کو ادیشیہ یعنی مبتدا کہا جاتا ہے. خالد یہاں پر ذہین ہے، خالد کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ خالد ذہین ہے. تو خالد یہاں پر مبتدا ہے یعنی ادیشیہ ہے جس کے بارے میں یا جس کے سمبندھ میں کچھ کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ذہین ہے. تو یہ کیا ہو جائے گی؟ خبر یعنی ودھے ہو جائے گا. اور ہے یہاں پر یہ فعل ناقص ہوگا. ہے جو ہے تھا، تھی، ابھی اور بھی بہت سارے فعل ناقص استعمال ہوتے ہیں، ان کو آگے چل کے بتائیں گے. لیکن اس جملے کی ترتیب یہ ہوگی کہ خالد اس میں مبتدا ہوگا یعنی ادیشیہ ہوگا، ذہین یہاں پر مبتدا کی خبر ہوگی یعنی خبر کا ودھے ہوگا، اور ہے یہاں پر فعل ناقص ہوگا. اسی طرح وسیم بہادر ہے، یہاں بھی کوئی کام کو کرنے والا نہیں ہے بلکہ وسیم کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے. تو وسیم یہاں پر مبتدا، بہادر یہاں پر خبر، اور ہے یہاں پر فعل ناقص. انسان پانی کا بلبلا ہے، انسان کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ انسان کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ انسان بلبلا ہے. کس کا؟ پانی کا. تو دیکھیے مبتدا اور خبر کے علاوہ جتنے بھی الفاظ اور ہوں گے، اب جیسے یہاں خبر ہے بلبلا اور ہے یہاں پر فعل ناقص، تو یہ پانی کیا ہے؟ پانی یہاں پر وستار ہوگا. پانی کو کہا جائے گا یہاں پر توسیع، جس کو ہندی میں ہم لوگ وستار کہتے ہیں. تو یہ بلبلے کا وستار ہوگا یعنی خبر کی یعنی ودھے کا وستار ہوگا. پانی یہاں پر کس کا وستار ہوگا؟ ودھے کا. ایسے ہی خدا رحیم ہے، خدا رحیم ہے تو یہاں خدا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خدا رحیم ہے، تو خدا یہاں پر مبتدا اور رحیم یہاں پر خبر یعنی ودھے ہے. حیدر کامیاب ہو گیا، حیدر کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ حیدر یہاں پر مبتدا ہے، اور جو کچھ اس کے بارے میں کہا گیا وہ اس کی خبر ہے، اور ہو گیا یہاں پر کیا ہوگا؟
فعل ناقص ہوگا۔ امجد نادان ہے، امجد کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ نادان ہے، تو امجد یہاں پر مبتدا، نادان خبر، اور ہے یہاں پر فعل ناقص۔ میں جھوٹا نہیں ہوں، اس جملے میں میں یہاں پر مبتدا ہے اور باقی اس کے بارے میں خبر ہے۔ تم وعدے کے پکے ہو، تم یہاں پر مبتدا ہے اور وعدے کے پکے ہو یہ پوری خبر ہے، اور ہو اس میں کیا ہے؟ یہ فعل ناقص ہے۔ لقمان حکیم بہت دانا تھے، یعنی بہت زیادہ سمجھدار تھے۔ دانا کہا جاتا ہے سمجھدار کو۔ ایک دانا ہوتا ہے یہ دانا ہوتا ہے چگنے والا دانا، اور یہ دانا ہوتا ہے سمجھدار، عقل مند۔ رابعہ کامیاب ہو گئی، رابعہ یہاں کام کو کرنے والی نہیں ہے بلکہ کام ہو گیا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب تک مبتدا کے ساتھ کوئی اور اسم یا صفت نہ ملے مطلب پورا نہیں ہوتا۔ جیسے امجد یہاں پر اسم ہے، امجد یہاں پر اسم ہے، نادان نا سمجھ یہاں پر صفت ہے۔ تو اسم کے ساتھ جب کوئی دوسرا اسم یا کوئی صفت مل جاتی ہے تب جا کر یہ اپنا معنی پورا کرتا ہے۔ مبتدا اور خبر کے علاوہ باقی الفاظ مبتدا اور خبر کی توسیع یعنی وستار ہوتے ہیں۔ اگر باقی الفاظ کا تعلق مبتدا سے ہے، مبتدا کا وستار ہوگا یعنی ادیشیہ کا وستار ہوگا، مبتدا کی توسیع ہوگی، اور اگر خبر سے متعلق ہیں باقی الفاظ تو خبر کی توسیع یعنی خبر کا یعنی ودھے کا وستار ہوگا۔ جیسے جودھ پور شہر بہت گرم ہے، جودھ پور شہر یہاں کام کو کرنے والا نہیں ہے بلکہ ہونا پایا جا رہا ہے۔ جودھ پور شہر کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے، کوئی سوچنا دی جا رہی۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، جس جملے میں کسی کام کی خبر یعنی سوچنا دی جاتی ہے وہ فعل ناقص ہوتا ہے۔ جیسے جودھ پور شہر بہت گرم ہے، تو جودھ پور کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے، تو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو مبتدا یعنی ادیشیہ، اور جو کچھ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس کی خبر یعنی اس کا ودھے ہوتا ہے۔ تو جودھ پور کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ گرم ہے، لیکن یہ شہر کیا ہے؟ اب شہر جو ہے اس لفظ کا تعلق گرم سے ہے یا جودھ پور سے ہے؟ تو یہاں پر شہر جو ہے اس کا تعلق جودھ پور سے ہے، تو یہ لفظ یعنی یہ شہر کا جو لفظ ہے، شہر لفظ جو ہے یہ مبتدا یعنی ادیشیہ کی کا وستار ہوگا یعنی جودھ پور لفظ کی توسیع ہوگی۔ چند مشہور افعال ناقص، کچھ اور ایسے فعل ناقص ہیں جن کا عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، ہے، ہو، ہوا، تھا، تھے، تھی، ہوگا، ہوگی، ہو گیا، ہوگی، بن گیا، نکلا۔ یہ تمام الفاظ ایسے ہیں جو بطور فعل ناقص کے استعمال ہوتے ہیں۔ فعل ناقص میں فعل تام نہیں ہوتا بلکہ فعل ناقص ہوتا ہے۔ دیکھیے فعل ناقص جو ہوتا ہے اس میں فعل ناقص ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جن جملوں میں کام کا کرنا پایا جاتا ہے ان میں فعل تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل، اور ناقص کا مطلب ہوتا ہے ادھورا۔ ناقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھورا۔ تو فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جو ادھورا فعل ہوتا ہے، حالانکہ اس میں بات مکمل ہوتی ہے، لیکن فعل تام جو ہوتا ہے وہ مکمل فعل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے فعل ناقص جو ہوتا ہے اس کے 3 جز ہوتے ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں، 3 بھاگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مبتدا جس کو آپ ادیشیہ کہتے ہو، خبر جس کو ہم ودھے کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے تیسری جو اہم چیز ہوتی ہے وہ فعل ناقص ہوتا ہے۔ دیکھیے کچھ مثالیں ہم نے لکھی۔ خالد ذہین ہے، تو خالد جو ذہین ہے اس جملے میں خالد مبتدا ہے، ذہین خبر ہے، اور ہے یہاں پر فعل ناقص ہے۔ وسیم بہادر ہے، یہاں پر کوئی کام کو کرنے والا نہیں ہے، جب کرنے والا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کام میں ہونا پایا جائے گا، یا تو کرنا پایا جائے گا یا ہونا پایا جائے گا۔ تو ہونا جب کسی جملے میں پایا جائے گا تو وہ فعل ناقص اس میں ہوگا۔ تو یہاں وسیم جو ہے یہ فاعل نہیں ہے یعنی کرتا نہیں ہے بلکہ یہ مبتدا یعنی ادیشیہ کہلائے گا۔ بہادر ہے یہ خبر ہے اور ہے یہاں پر فعل ناقص ہے۔ امجد نادان ہے، امجد یعنی ناسمجھ ہے۔ امجد کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ امجد ناسمجھ ہے، تو امجد یہاں پر مبتدا ہے چونکہ امجد کے بارے میں امجد کے سمبندھ میں کچھ نہ کچھ واقعے میں کہا جا رہا ہے۔ تو امجد یہاں پر مبتدا ہے اور نادان خبر ہے، اور ہے یہاں پر فعل ناقص ہے۔ تو یہ معنی کے لحاظ سے فعل کی قسمیں ہو گئی۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی کسی کو آپ میں سے سمجھ میں نہ آئے یا کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ
انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ میں سے کوئی ساتھی PDF فائل کا خواہش مند ہو تو وہ اوپر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر سکتا ہے.